اس سے پہلے 39 آیتیں سورہ یاسین شریف ان کا خلاصہ اور ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے کئی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اپنے مدار پر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے مدار اور ایک دوسرے کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، اپنے مدار پہ لے لے، یا سورج اپنی طاقت کا استعمال کر کے چاند کے مدار پہ چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا جو تقرر فرمایا تو چاند وہ اپنے مقرر کردہ مدار پر ہی چلتا رہتا ہے اور سورج اپنے مقرر کردہ مدار پر چلتا رہتا ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، چاند کو پالے، سورج کو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا سورج کو مناسب نہیں ہے، یہ بات بھی تو کہی جا سکتی تھی کہ چاند کو مناسب نہیں کہ وہ سورج کو پالے، لیکن سورج کے بارے میں کہا گیا کیوں؟ اس لیے کہ سورج بڑا ہے اور ہمیشہ بڑے کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی حجامت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، یعنی اپنے مدار میں لے لے، یہ کہے بولے چلو میرے ساتھ چلو، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کا جو وقت ہے، دونوں کا جو معاملہ ہے الگ الگ ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ دن پر سبقت کر جائے، دن سے آگے بڑھ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، آیا رات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پہلے یا دن کو پہلے پیدا فرمایا؟ ایک زبردست بحث ہے۔ تو اس سلسلے میں روح المعانی کے اندر ایک روایت حضرت اشعث ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ بیان فرماتے میں ایک مرتبہ خراسان میں موجود تھا، وہاں پر حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، ان کے ساتھ اور کئی لوگ، چنانچہ مامور رشید بھی موجود اور ان کے ساتھ جو ہے فضل بھی موجود تھے۔ چنانچہ امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے دسترخوان بچھایا جائے، آپ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو پیدا فرمایا یا پہلے رات کو؟ تو آپ مسکرانے لگے، اتنے میں فضل بول پڑے کہ حضور واقعتاً رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ تو آپ نے پہلے کچھ سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم قرآن کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہو یا حساب کے اعتبار سے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور حساب کے اعتبار سے۔ تو فرمایا حساب بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو پیدا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو پیدا فرمایا، اسی لیے تو رب فرماتا ہے رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی، دن پہلے پیدا ہوا اور قیامت بھی دن پر، رات میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دن زیادہ ہوگا، مزید بنا دن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو دن میں اتارا، پہلی بار رات کا سامنا ہوا تھا، پہلی بار رات کا سامنا، اندھیرا چھا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلی بار جب کوئی چکدم اندھیرا چھا جائے، اچانک کوئی اجالے سے نکل کے آئے اندھیرے میں، تو عجیب سا لگتا ہے۔ پوری رات آدم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے، اسی لیے رات میں جاگنا یہ آدمیوں کی شان ہے، لیکن وہ جاگنا نہیں جو ہمارا جاگنا ہے، یہ جاگنا اللہ والوں کا جاگنا ہے کہ جب یہ جاگتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سونے والوں کو دوبارہ جاگنے کا موقع عطا فرماتا ہے، ورنہ سوتے رہ جاتے۔ ان کے ذکر کی برکت رات بھر جاگتے رہے آدم علیہ السلام۔ ذرا سا سفیدی کا احساس ہوا، یہ سفیدی آ رہی ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ارادہ کر لیا شکر رب کا ادا کرنا۔ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا؟ آدم علیہ السلام نے سویرے 2 رکعت نماز فجر عطا فرما دی۔ تو جو سویرے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے یہ شکرانے کی نماز تھی، جسے آدم علیہ السلام نے پہلے عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے اجالا عطا فرمایا، تو اجالا رب نے دیا، روشنی رب نے عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد پر تو ضروری ہے۔
کیونکہ باپ جو کرتا ہے بیٹا وہی کرتا ہے. آج کوئی بات کرنے لگو ذرا سے شادی کے موقع پر یا کوئی اور موقع پر تو ڈائریکٹ لوگ بولتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے. الحمدللہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام شکرانے کی نماز پڑھتے آئے. تو جو باپ کرتے ہیں بیٹے کو وہی کرنا ہے یار، بیٹے کو وہی کرنا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے دن کو پہلے پیدا فرمایا. رب فرماتا ہے وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک مدار پر تیر رہے. جتنے ہیں سورج ہے چاند ہے سب تیر رہے. دیکھو لگتا ہے تیر رہے ٹہل رہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تیر رہے ہیں. اس سے کچھ لوگوں نے سمجھا جیسے کہ آج کے دور میں کوئی حدیث کا سمجھدار ہے تو ڈائریکٹ ہی بولتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان بھی تیر رہے ہیں. اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ سورہ فاطر میں رب نے فرمایا، اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حرکت کرنے سے روک دیا ہے. زمین و آسمان حرکت نہیں کرتے ہیں، تو جو تیر رہے ہیں وہ سیارے ہیں، سورج چاند ہیں، اور سیاروں کو اللہ تعالیٰ نے تیرنے کا موقع عطا فرمایا. یسبحون کا لفظ تیراکی کے لیے بھی آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیرنے والا ڈوبنے سے بچتا ہے، ڈوبنے سے بچتا ہے. تو جب ڈوبنے سے بچا تو تیراکی کر رہا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بھی بول رہا ہے، اللہ کی پاکی بول رہا ہے. اس لیے یسبحون کا معنی تیراکی کے بھی آتے ہیں، تیرنے کے آتے ہیں، اور یسبحون کے معنی اللہ کی پاکی بولنا بھی آتا ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، ہر کوئی جو ہے ہر دائرے پر، ہر مدار پر سب تیر رہے. اب ایک بات دماغ میں بیٹھتی ہے، یار آسمان پہ کیسے تیر رہے ہیں، آسمان و زمین کے بیچ میں کیسے تیر رہے ہیں؟ تو فوراً مکے والے ہم سے زیادہ اعتراض کرنے میں ماہر تھے. مکے والے تو ہم سے زیادہ اعتراض کرنے میں ماہر تھے کہ حضور کے بارے میں کہتے ہیں یہ نبی ہے، اگر یہ نبی ہے تو کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن میں سب جگہ جگہ ذکر ہے. اگر یہ نبی ہے تو پانی کیوں پیتے ہیں؟ یہ نبی ہے تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ ان پاگلوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ انسان میں سے ہوتے ہیں، اور انسان کی خاصیت ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے تو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، پانی پیتا ہے تو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، شادی کرتا ہے تو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ کھانا اللہ کے لیے کھاتا ہے، پانی اللہ کے لیے پیتا ہے، اور اس کا احساس کرنا ہے تو رمضان کا روزہ دیکھ لو نا یار، ہے نا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے سامنے کیسے تیر رہے ہیں اس کی ایک مثال پیش فرمائی. اور وہ مثال یہ کہتے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی. پہلی کشتی بنائی گئی، پہلی بار کشتی بن رہی ہے. تو پہلی بار بن رہی ہے تو کیسے بنے گی، کیا انداز ہوگا؟ آدمی سوچتا ہے نا، دماغ لگاتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میری نظر رحمت کے سامنے تم کشتی بناؤ. اللہ اپنی نگرانی میں بنوا رہا ہے. کیا شان ہے نوح علیہ السلام کی یار، کہ نگرانی اللہ بنوا رہا ہے. نوح علیہ السلام کام کرنا ہے. پہلے ساگوان کے درخت لگائے، بڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا اے نوح درخت کائے کے لیے لگا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایسا جہاز بناؤں گا جو پانی پہ تیرے گا. تو لوگ مذاق اڑاتے اے نوح پہلے تو نبی تھے اب کاشتکار ہو گئے. پھر نوح علیہ السلام نے کاٹا، درختوں کو کاٹنے کے بعد پٹرے تیار کرائے، تو باٹم وغیرہ کا انتظام کیا اور بنانے لگے کشتی. تو نالائقوں نے کہا اے نوح کیا بنا رہے؟ پھر فرماتے بھائی جہاز جو پانی پہ دوڑے گا. تو کہنے لگے ابھی تک نبی تھے، پھر کسان کاشتکار بن گئے، اب اس کے بعد بڑھئی بن گئے، کارپینٹر بن گئے. اس طریقے کا مذاق اڑاتے تھے. نبی وہ دیکھتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے، اور قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو حالات کو بھانپ کر قوم کو جگاتا ہے قوم اسی کا مذاق اڑاتی ہے. یہ ماضی سے آپ شروع دور سے صلی اللہ علیہ وسلم جو جگانے والا ہے اسی کے خلاف قوم کھڑی ہوتی ہے. کہاوت بڑی پیاری مشہور ہے کہ دیکھو مرغا سویرے فجر کا وقت ہوتا ہے چلانا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کرتا ہے. کیوں چلاتا ہے معلوم؟ وہ ہم کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اٹھو نماز کے لیے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے دو حدیثیں سن لے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جب مرغا بولتا ہے تو دعا مانگو کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ مرغا اسی وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. فرشتے کو دیکھ کر کے مرغا بولتا ہے. لیکن انسان مرغے کو کھانا پسند کرتا ہے، مرغے کو کھانا پسند کرتا ہے، بانگ دیتا ہے. جبکہ آقا نے فرمایا جب وہ بانگ دیتا ہے، پکارتا ہے، جگاتا ہے قوم کو، تو اس کا جگانا آقا فرماتے وہ اللہ کی پاکی بولتا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے چلا رہے ہیں، نہیں، اللہ کی پاکی بولتا ہے. اور نوح علیہ السلام جو قوم کو جگانے والے کو اکثر قوم اسی کو ذبح کرتی ہے، اسی کو پریشان کرتی ہے. نوح علیہ السلام کا نام بھی تو یہ کیا ہے؟ عبد الغفاری تو ہے یا یشکر ہے. روایتوں میں اختلاف، دو روایتیں ہیں. نوح کیوں پڑ گیا نام معلوم؟ نوح مانے ہوتا ہے بہت رونے والا.
قوم سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی تو اللہ کی بارگاہ میں آپ روتے تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اگر چاہتے تو پاور دکھاتے، سب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ایمان میں اختیار دیا گیا، زبردستی نہیں، زبردستی سے ہدایت کی دعا مانگتے، اور جہاں پر اختیار چلا ہے وہ میرے نبی نے اختیار کر کے بتایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار میں اپنی والدہ کو بہت سمجھاتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھتی ہیں، سرکار دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ہاتھ اڑ گئے، آقا نے ہدایت کی دعا کی۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ بند تھا، تھوڑی دیر انتظار کیے، کٹکھٹایا دروازہ، جب والدہ نے دروازہ کھولا تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جس نبی کے پاس سے تم آ رہے ہو اسی نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ خبر ہے نا، تو جہاں پہ ضرورت پڑی بات دکھایا بھی گیا، لیکن ہم تو سے ہدایت کی دعا مانگی جا رہی۔ تو نوح علیہ السلام نے جہاز بنایا، پانی پہ چلنے والا جہاز، دنیا کہتی انہوں نے ایجاد کیا، انہوں نے ایجاد کیا، پانی پہ چلنے والا جہاز ہو یا ہواؤں میں اڑنے والا جہاز ہو، ان کو بنانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پانی میں چلنے والے جہاز کو بنانے والے نوح علیہ السلام ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے جہاز کو بنانے والے سلیمان علیہ السلام۔ ہوا میں جو جہاز اڑا سب سے پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کا جہاز اڑا، آسمان ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ہوائیں لے کر کے چلتی تھی۔ یہ نوح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا معاملہ ہے۔ اور میرے کبھی کوئی جانور اڑا ہے؟ کہا کوئی جانور نہیں اڑتا، کوئی جانور نہیں اڑتا۔ کہا میرا نبی جس سوار ہو جاتا ہے اس براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ وہ براق ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز اڑا کرتا ہے نا، ہوائی جہاز سے بھی تیز جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کے باشندوں کو نشانی دے رہا ہے کہ کیسے تیر رہے ہیں۔ کہا دیکھو جیسے پانی میں وہ جہاز تیرا تھا جس جہاز پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سوار کیا تھا۔ معلوم ہے ہر آدمی اس پہ سوار بھی نہیں ہو پایا، جس پر اللہ کا کرم ہوا وہی سوار ہوا، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے سگا بیٹا، 4 بیٹے تھے، حام سام یافس۔ حام سام یافس تینوں ایمان لائے لیکن کنعان ایمان نہیں لایا۔ سارے لوگ جہاز پہ چڑھے ہیں، خود نوح علیہ السلام جہاز پہ چڑھے ہیں، اس سے کہہ رہے بیٹا پہاڑ پہ مت جا، کہتا نہیں سآوی الی جبل، ابا میں پہاڑ پہ جاتا ہوں نا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج کوئی نہیں بچائے گا، اگر کوئی بچ گیا تو وہی بچے گا جس سے میرے مولا کا کرم ہوگا، میرے اللہ کا کرم ہوگا، وہی بچے گا۔ بات ہی کر رہے تھے، ایک موج آئی، ایک لہر آئی، لہر لے کر کے اڑا کے چلی گئی۔ نوح علیہ السلام نے بعد میں کہا تھا مولا کنعان تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، تیرا وعدہ تھا تو تمہارے اہل کو نقصان نہیں پہنچے گا، تمہاری آل کو اہل کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہ تھا، وہ تمہارے اہل میں سے نہ تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور مکہ والوں کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو یعنی انسان کی ذریت کو نور سے بھری ہوئی کشتی پہ سوار کیا۔ فلک فلک بولتے ہیں کشتی کو، مشہور بولتے ہیں بھری ہوئی۔ اب کس سے بھری ہوئی؟ تو انسان سے تو بھری ہوئی تھی، جانوروں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ جانور انسان اگرچہ اس پر موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نور سے اس کشتی کو بھر دیا تھا، نور سے اس کشتی کو بھر دیا تھا۔ جی تو جتنے لوگ وہاں پر کشتی پر سوار ہوئے وہی محفوظ رہے، باقی سب غرقاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دوبارہ ان 80 لوگوں سے نسلیں چلی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے اور دوبارہ انسان کی جو نسل چلی ہے 80 افراد سے چلی، اور خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام سام یافس، ان لوگوں سے جو ہے نسلیں پھیلی۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے کشتی پہ تو سوار کر دیا، بچا لیا، کشتی پہ سوار کر لیا، بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچایا اور ہم نے ان کے لیے انہی جیسوں کو پیدا کیا ما یرکبون، جو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، جو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ دیکھو انسان آج پانی والے جہاز پہ سوار ہوا، اگر تو جہاز پر نہیں سوار ہوا لیکن اس جہاز پہ سوار ہوا، اللہ نے ایسے انسانوں کو پیدا کر دیا، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن رب اگر چاہے، رب خود فرماتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہ لیں تو ڈبو دیں، ہم چاہ لیں تو کیا کر دیں۔ اس لیے پانی والا جہاز ہو یا ہوا پہ اڑنے والا جہاز ہو، جو بھی چلتا ہے یہ میرے مولا کے کرم سے چلتا ہے۔
اللہ کا کرم ہے تو پانی میں بچا ہے، اللہ کا کرم ہے تو ہواؤں میں بچا ہے۔ وہ دیکھو وہی مولا ہے۔ انسان لکڑے کا بنا کے، پتھر کا بنا کے، انسان پلاسٹک کا، لوہے کا، دھات کا بنا کے اڑا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی پرندوں کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہوا میں اڑتے رہتے۔ سورہ ملک میں اس کا تذکرہ موجود، اللہ نے طاقت دی، کون روکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ الا الرحمن، انہیں رحمان ہی روکتا ہے جو ہوا میں رکے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے ڈبو دیتے، اور جب ڈوبتے تو پانی منہ میں جاتا، آواز بھی نہیں آتی، وَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی آواز نہیں ہوتی ان کی، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جاتے، اس لیے کہ انسان ڈبوتا تو کوئی بچا لیتا، رب اگر ڈبوئے تو کون بچائے؟ فرعون نے تو پوری طاقت لگائی تھی نا بچنے کی، لیکن رب نے ڈبایا تو کوئی نہیں بچایا، اور بنی اسرائیل کو رب نے بچایا تو کوئی نہ ڈبایا۔ یہ اللہ کا کرم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ بہرکیف انشاءاللہ